السلام علیکم معزز سامعین اکرام۔ سورہ فرقان کی آیت 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا قرآن المہجورا، اس آیت کا غلط ترجمہ آپ نے ہر ایک قرآن دان کی زبانی سن ہی رکھا ہوگا کہ قیامت کے روز پیغمبر شکایت کریں گے، پیغمبر کہیں گے یا رب میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک قرآن میں آئے ہوئے لفظ رسول کا ہم درست ترجمہ آیت کے سیاق و سباق اور عربی گرامر کے مطابق نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم قرآن کے درست اور حقیقی ترجمے تک نہیں پہنچ سکتے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب مذہب اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو اللہ کے پیغام یعنی رسول کے بجائے مذہب کی گھڑی ہوئی خرافات پر لوگوں کو چلانے کے لیے رسول یعنی اللہ کے پیغام کو ایک گھناؤنی سازش کے تحت پیغام سے پیغمبر بنایا گیا، اور اس پیغمبر کو انسانی شکل میں لانے کے لیے قرآن کی جھوٹی صرف و نحو گھڑی گئی۔ سورہ فرقان کی آیت 30 وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا قرآن المہجورا کا لفظ بلفظ درست ترجمہ ڈاکٹر کاشف خان کی زبانی سنیے۔ السلام علیکم جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں، آپ نے سورہ فرقان 25 کی آیت 30 کے بارے میں پوچھا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس آیت کے اوپر میں نے سیر حاصل مضمون بھی لکھا ہے، اور بہت سے کومنٹس کے رپلائی میں بھی یہ بہت اچھی طرح سمجھائی ہے یہ آیت، اور ویسے جو لوگوں کے میسیجز آتے ہیں وائس نوٹس اس میں بھی سمجھایا کہ اصل میں اتنی خرابی کر دی ہے قرآن دانوں نے قرآن کے تراجم اور مفاہیم کے اندر کہ وہ قرآن کی اکیڈمی خراب کر دی ہے۔ جب قرآن کی اکیڈمی خراب ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اکیڈمی خراب ہوئی، ہم نے اس کے معنی غلط یاد کر لیے، عرف عام میں غلط وہ اس کو استعمال کیا جانے لگا، اور جب کوئی آپ اس چیز کو پڑھتے ہیں دیکھتے تو آپ کو صحیح چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہے اکیڈمی خراب ہونے کا مطلب۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے نا وقال الرسول یا ربی، تو یا ربی کے اوپر دیکھتے ہیں۔ قرآن نے یا اللہ کہیں استعمال نہیں کیا، اس کی وجہ ہے یا رب استعمال یہاں ہوا ہے، اور وہ اس کے استعمال کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یا جو ہے وہ اصل میں انجیکٹیو ہے۔ وہ حرف ندا اس کو کہہ دیا ہے پرشین نے، فارسی لوگوں نے، لیکن عربی حرف ندا نہیں لیتے، انجیکٹیو لیتے ہیں۔ یہ افسوس کے اظہار میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ نہیں آیا، اور رب کے ساتھ اس لیے آیا کہ عربیوں کا تقیہ کلام ہے یہ۔ عربی جب بولتا ہے تو کوئی پریشان ہو یا کوئی غمگین ہو یا کوئی بات ہو، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، ایسا وہ بولتا ہے۔ یہ عربیوں کا تقیہ کلام ہے، عرصہ دراز سے، شروع سے سمجھ لیجئے، قرآن کے نزول سے بھی پہلے یہ ان کے اندر ہے۔ آپ کوئی عربی ٹی وی چینل لگائیں، کوئی عربی ڈرامہ پروگرام دیکھیں، خاص طور پہ یہ دیکھیے گا کہ عربی بات بات میں یا رب کہتے ہیں۔ وہ یا رب کیسے کہتے ہیں؟ اوہو، ہائے ہائے پروردگار، بس وہ گلے شکوے کے حساب میں وہ یا رب استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی وہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا میں مثال اسی دیتا ہوں، اسی سورہ فرقان کی۔ ہم 30 کی بات کر رہے ہیں، اب آپ 2 آیات اوپر آ جائیے، 28 پہ آئیے، 25 کے 28، اس پہ کیا لکھا ہے؟ یا ویلتی، یہاں سے شروع ہوا یہ، ٹھیک ہے؟ لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، تو اس میں جس کا بھی ترجمہ آپ اٹھائیں گے سب نے ہائے افسوس، ہائے کا لفظ استعمال کیا، دیکھ لیجئے ترجمہ۔ کسی کا بھی ترجمہ لیں، سب نے اس کو حرف ندا نہیں لیا، اس کو ہائے کے لیے لیا ہے۔ اور یہ میں نے اکثر مضامین میں سمجھائی یہ بات کہ بھائی یا وہ نہیں ہے، ہم پرشین یا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ یا کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، یہاں پر لازمی ان کو یا جو ہے وہ اس کا صحیح مطلب لینا پڑا، ہائے کے مطلب میں لیا، ہائے افسوس۔ تو الاس اور ہائے افسوس انہی معنی میں دکھ اور افسوس کے اظہار کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے انجیکٹیو۔ تو یہاں آپ نے یہ دیکھ لیں، یہ ثابت ہو گیا، یہیں پہ یہ استعمال ہوئی یہ بات۔ تو یہ افسوس کر رہے ہیں یہ لوگ، اب تو یہ لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہے۔ ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یا
رب جو ہے وہ ایسے ہے یا رب کہ افسوس پروردگار افسوس، اس کو یہ مائنڈ میں رکھیے۔ دوسرا یہ کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ شروع سے یہ سورۃ فرقان جو ہے یہ فرقان پہ آ رہی ہے، میسج کے اوپر آ رہی ہے، اور اب اس میں جو ہم نے دیکھا یا والی وہ جو ہے وہ 28، اس کے بعد آپ دیکھیے گا آگے جو ہے وہ 29 میں آپ کو معلوم ہو جائے گا 29 میں کیا کہا جا رہا ہے۔ 29 میں لقد اضلنی عن الذکر، ٹھیک ہے، وہ ذکر، اس ذکر کا ترجمہ تقریباً تمام مترجمین نے دی میسج کیا ہے انگلش میں، پیغام، میسج، کسی نے نصیحت کر دیا، نصیحت بھی وہی میسج ہی ہے، تو وہ کر دیا ذکر۔ اب نصیحت کی بات ہو رہی، پیغام کی بات ہو رہی، ذکر کی بات ہو رہی ہے، اور ذکر جو ہے وہ میسج ہے، یہ ترجمہ میسج بھی کیا ہوا ہے، خاص طور پر یوسف علی نے اس کو دی میسج لکھا ہے۔ اب یہ سمجھ آ گئی کہ وہ میسج کیا، بات میسج کی ہو رہی ہے، بات ریولیوشن کی ہو رہی ہے، وہی سی سیاق و سباق میں آ گئی اگر وہ بات، وہ آیت جو 25 کی 30 ہے جس میں آپ جس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ وقالا چیز الگ ہے، وقالا وہ کیا، وہ انہوں نے کہا، تو ایکسپریسڈ، دے ایکسپریسڈ، وہ ایکسپریسڈ ہو گئے، واو لگا، وہ پیچھے سے کنٹینیوٹی آ رہی ہے اس کی کہ وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے چلے آ رہے ہیں، وہ ویل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں افسوس، ہائے افسوس، اور وہ اب انہوں نے کیا کہا، افسوس کیا، وقال، اور کہا الرسول، وقال الرسول، کہا پیغام، میسج، یا اللہ میسج، انا کہ قوم اتخذوا، قومی، کہ پیغام کو کیا ہوا، قومی جو ہے وہ اس کو وہ نہیں کہتے کہ پیپل، لوگ، اور وہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں نیشن، وہ نہیں ہے، وہ فارسی قوم کا ترجمہ ہے، میں نے بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ عربی میں امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، امہ قوم کے لیے، یعنی نیشن کے لیے، تو قوم الگ لفظ ہے عربی میں، وہ نیشن کے لیے امہ، امت مسلمہ، مسلمانوں کی امت، تو یہ الگ چیز ہے، یہ قومی کیا ہے، نیٹیوٹی، فاؤنڈیشن، بنیاد، قاعدہ، قواعد، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ افسوس، افسوس یا رب، افسوس ہے پروردگار، کیا کس چیز کا افسوس ہے کہ میسج جو ہے وہ اس نے کیا کیا، اس میں اس کی بنیادوں کو، اس کی فاؤنڈیشن کو، اس کے سٹرکچر کو، اس کے انفراسٹرکچر کو اور اس کے قواعد کو کیا کیا، اتخذو، انہوں نے نکال باہر کیا، ختم کر دیا۔ کہتے ہیں مواخذہ ہوا، صدر کا مواخذہ، فلاں کا مواخذہ، فلاں کا مواخذہ عربی کا لفظ ہے نکالنا کسی کو، انہوں نے تو اس کی بنیادیں نکال دیں، نیٹیوٹی ہے یہ، تو نیٹیوٹی کیا ہو، بنیاد، اصل، کہاں اصلیت ہے، کیا ہے آپ کی بھی، کہ اصل آپ کے کہاں کے ہو، آپ کے کہاں کے ہو، اصل آپ کی نیٹیوٹی کیا ہے، تو عربی کا یہ لفظ قومی، یہ نیٹیوٹی ہے، یہ جو قومی میں یہ جو آیا ہوا ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں آپ کہ وہ یہ مائی والا آیا، نہیں، عربی میں بھی آتا ہے نا، عربی، مصری، اجمی، یہ آیا، تو اس میں وہ جو یہ آخر میں یا آیا، وہ تو نہیں آیا مائی والا یا می والا، وہ نہیں آیا، یہ قومی کا مطلب ہے نیٹیوٹی، اس کی فاؤنڈیشن، بنیاد، اس کے قواعد، تو قواعد اتخذو، انہوں نے، خذو، وہ تھرڈ پرسن پلورل کی بات کر رہا ہے، واو اور الف کو، انہوں نے تو وہ اس کی بنیادیں نکال دی، تو وہ الاس کر رہے ہیں وہ کہ یا پروردگار، افسوس ہے یا پروردگار کہ میسج جو ہے اس کی بنیادیں نکال دی ہیں، ھذا قرآن المہجورہ، اس قرآن کو ابینڈنٹ کر دیا، مسترد کر دیا ہے، اس کو بالکل بند کر دیا، بلاک کر دیا اس کو، تو یہ اس کا صحیح مطلب ہے۔ اب آپ اس چیز کو اس ذہن میں رکھیے گا، تو امید ہے اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے گا، دوبارہ سمجھا دوں گا، لیکن حقیقت اس میں یہی کہی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔